اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، تو آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت اہم آیت پر بات کر رہے ہیں۔ ایک ایسی آیت جو اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت، اس کی گہرائی کو سمجھاتی ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس حوالے سے علم الالہی ظاہر و پوشیدہ کا احاطہ کے عنوان سے کچھ تفصیلات ہیں، تو کوشش ہوگی کہ آج اس آیت کے اہم پہلوؤں کو ذرا سمجھیں۔ جی، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 77 ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ جی تو آج کا مقصد یہی ہے نا کہ اللہ کا علم کیسے ہر کھلی چھپی بات، نیت، عمل سب پر حاوی ہے۔ آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں۔ بالکل۔ آیت کے جو الفاظ ہیں نا، ما یسرون وما یعلنون، یعنی جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یہ بالکل واضح ہیں۔ مطلب اللہ صرف وہ نہیں جانتا جو سب کے سامنے ہو رہا ہے، بلکہ وہ بھی جانتا ہے جو دلوں میں ہے، جو خفیہ طور پر کیا جا رہا ہے۔ کچھ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پھر وہ آیت کا شروع والا حصہ ذہن میں آتا ہے، اولا یعلمون۔ کیا وہ نہیں جانتے؟ یہاں یہ وہ لوگ کون ہیں؟ مطلب کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ اس میں یقیناً مختلف آراء ہوں گی ماخذ میں۔ جی ہاں، اس میں ماخذ میں کچھ اہم تشریحات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ سے مراد وہ کفار ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اچھا۔ وہ لوگ جو آپ کہہ لیں کہ دوسروں کو تو کچھ کہتے تھے مگر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات چھپاتے تھے جو ان کی کتابوں میں لکھی تھیں۔ اچھا۔ تو آیت گویا کہہ رہی ہے کہ بھئی تمہارا یہ چھپانا بیکار ہے، اللہ تو سب جانتا ہے۔ تو یہ پہلی تشریح ایک خاص گروہ اور ان کے ایک خاص عمل، یعنی حق کو جان کر چھپانے، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے نا؟ جی بالکل، کہ ان کی یہ کوشش رائے گاں ہے۔ جی، یہ تو واقعی ایک گہرا نقطہ ہے۔ اچھا، کوئی اور تشریح بھی ہے اس میں؟ جی ہاں، دوسری تشریح یہ ہے کہ یہ ضمیر یعنی وہ لوگ منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ منافقین؟ اچھا۔ جی، یعنی وہ لوگ جو ظاہر میں تو ایمان والے تھے مگر دل میں کفر تھا۔ تو ان کا یہ جو دوغلا پن تھا وہ شاید لوگوں سے تو چھپ جائے۔ ہاں، ظاہر ہے۔ مگر اللہ سے کیسے چھپے گا؟ وہ تو عالم الغیب ہے، وہ ان کے دلوں کے بھید، ان کی نیتیں سب جانتا ہے۔ اور یہ تو منافقین کے لیے بڑی، آپ کہہ لیں، پریشانی کی بات ہوگی۔ ان کا تو سارا معاملہ ہی چھپانے پر تھا۔ یہ آیت تو ایک طرح سے ان کو براہ راست مخاطب کر رہی ہے۔ بالکل بالکل، ان کے لیے تو یہ بہت سخت بات ہے۔ اچھا، اور کوئی تیسری رائے بھی ہے ماخذ میں؟ ہاں، ایک تیسری تشریح یہ بھی ملتی ہے کہ اس سے مراد تمام یہودی لیے جائیں، اچھا۔ جن پر یہ الزام تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نشانیاں چھپاتے تھے جو تورات وغیرہ میں تھیں، اور کبھی کبھی اللہ کے کلام میں تحریف بھی کرتے تھے، یعنی رد و بدل۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ان سب کاموں سے، چاہے وہ چھپ کر کریں یا کھلم کھلا، ان کے کفر سے، ان کی سازشوں سے، ہر چیز سے واقف ہے۔ تو مطلب تینوں تشریحات میں بات وہیں آ رہی ہے نا، کہ چاہے وہ انکار ہو یا دل کا نفاق یا کلام میں تبدیلی کی کوشش، اللہ سب جان رہا ہے۔ جی بالکل، ہر صورت میں اللہ کا علم محیط ہے۔ تو ان مختلف تشریحات کی روشنی میں جو مرکزی خیال نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ ماخذ اس کا خلاصہ کیسے کرتا ہے؟ بنیادی نقطہ جیسا ماخذ واضح کرتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، مطلق ہے، ہمہ گیر ہے۔ کوئی راز، کوئی چھپی ہوئی نیت، کوئی منصوبہ بندی، کوئی عمل کتنا ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو، وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ صحیح۔ اس کا علم ظاہر کو بھی ویسے ہی جانتا ہے جیسے باطن کو، کھلی بات کو بھی، چھپی بات کو بھی۔ یہ آیت اصل میں انسان کی ہر طرح کی چالاکی یا چھپانے کی کوشش کی بے بسی ظاہر کرتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہوا کہ سورۃ البقرہ کی آیت 77 ایک بڑی گہری یاد دہانی ہے۔ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا رب ہمارے ہر قول، ہر فعل، ہر ارادے، حتیٰ کہ ہر خیال تک سے واقف ہے۔ جی، چاہے ہم اسے دنیا کی نظروں سے کتنا ہی چھپا لیں، حق کو چھپانا ہو، منافقت ہو یا کوئی بھی چھپا ہوا عمل، اللہ کے علم کے آگے وہ سب عیاں ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جس پر شاید سننے والے خود بھی غور کر سکتے ہیں، جی۔ کہ یہ جاننا، یہ یقین رکھنا کہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمارے ہر ظاہر اور باطن کو جانتی ہے، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیت سے واقف ہے،
یہ احساس ہماری اپنی زندگیوں پر، ہمارے فیصلوں پر، ہماری نیتوں اور اعمال پر کیسے اثر انداز ہونا چاہیے؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔